تو اللہ چاہتا ہے یہ انسان جو ہے کامیاب ہو کر میرے پاس آئے، اور اس انسان کی کامیابی کے لیے اللہ نے اس انسان کو جو ہے دین جو ہے برآمد فرما دیا، اور ہم کو اللہ پاک نے عظیم الشان جو ہے کلمہ کا فرما دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے لفظی معنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حکم ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین۔ یہ کلمہ جو ہے اپنے اندر دو جز لیے ہوئے، یعنی پہلا جز لا الہ الا اللہ، یقینوں کی تبدیلی، کہ جس جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، بلکہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے جس کے حکم و ارادے سے ہو رہا ہے۔ اور جو ہے دوسرا جو ہے محمد رسول اللہ، یعنی طریقوں کی تبدیلی، کہ سارے جتنے بھی طریقے ہیں جو ہماری روایت کے طریقے ہیں، ہماری برادری کے، ہمارے خاندان کے اور ہماری قوم کے جو بھی طریقے ہیں، وہ سارے کے سارے طریقے جو ہے نا ناکامی والے طریقے ہیں۔ صرف ایک طریقہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ جو ہے وہ کامیابی والا طریقہ ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے والے بن جائیں، اور یہ ایسا عظیم الشان اللہ نے ہم کو کلمہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جو انسان اس کلمے کو دن میں یا رات میں پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹوا دیتے ہیں اور نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا یہ کلمہ جو ہے کلمہ اخلاص ہے، فرمایا یہ کلمہ طیب ہے، اور کلمہ جو ہے یہ کلمہ جو ہے نا معرفت ہے، اور یہ کلمہ جو ہے ابدیت ہے، اور یہ کلمہ جو ہے کلمہ پاک ہے۔ یہ کلمہ ایسا زبردست کلمہ ہے کہ جو انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو جو ہے نا منہدم کر دیتے ہیں۔ جیسے سلاب سے تعمیر گر جاتی ہے، ایسے یہ کلمہ جو ہے کلمہ کے پڑھنے سے سارے گناہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا 100 سال کا کافر اس نے شرک اور کفر میں زندگی گزاری، اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہوں کو جو ہے نا معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسا زبردست اللہ نے ہم کو جو ہے نا کلمہ عطا فرمایا۔ فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، اور جب موت کا وقت قریب ہو تو کلمہ تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 برس بھی دیے تو اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا جو انسان اس کلمے کو دن میں 100 دفعہ پڑھے گا، کل قیامت کے دن قبر سے ایسا اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکتا ہوگا۔ اس سے بہتر وہ شخص ہوگا جو اس سے زیادہ کلمے کا ذکر کرنے والا ہو۔ اور جب انسان جو ہے جس انسان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، تو جو ہے اس کو خوشی کا منظر دیکھے گا، اور اسے ہر غم کو جو ہے دور کر دیا جائے گا، اور وہ جو ہے اس کا چہرہ جو ہے نا روشن اور چمکدار بنا دیا جائے گا۔ تو ایسا ہی جو ہے اللہ نے ہم کو عظیم الشان اور مبارک کلمہ عطا فرمایا ہے۔ تو بھائی ہم اپنی ذات سے بھی جو ہے اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور دوسروں کو بھی جو ہے ہم اس کی دعوت دیں کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنے احکامات دیے دنیا اور آخرت کی کامیابی لینے کے لیے دیے۔ نماز جو ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صرف صراط پہ آ جائے۔ جیسے ہم ایک امام کی اقتداء کرتے ہیں، ایسے ہی ہم 24 گھنٹے کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 24 گھنٹے اتباع کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا جو انسان جو ہے 5 وقتوں کی نمازوں کو 40 دن تک تکبیروں کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے۔ ایک پروانہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا، دوسرا جو ہے نفاق سے بری ہونے کا۔ اور فرمایا جو انسان جو ہے 5 وقتوں کی نمازوں کو بعد جماعت اہتمام سے اخلاص سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا 5 طرح سے اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ پاک اس کی جو ہے رزق کی تنگی دور کر دیں گے۔ آج رزق کے لیے ہر انسان جو ہے نا کوشاں اور پریشان ہے، اور اس کی جستجو اس کی تلاش میں ہمہ وقت لگا ہوا ہے، اور اس کی تلاش میں انسان جو ہے وہ کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو لیکن جو انسان جو ہے نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے روزی دیں گے، اس کے رزق کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے۔ اور دوسرا بڑا انعام جو ہے جو دیں گے اللہ تعالیٰ کہ انسان جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، جب قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن اور چمکدار بنا دیں گے، اس کی قبر کو حد نگاہ وسیع کر دیں گے، اور اس کی قبر کے اندر جو ہے اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، یہاں سے اس کی جنت کی ہوائیں اور خوشبو آئیں گی اور جنت کا بچھونا لا کے بچھا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قبر کا جو ہے نا عذاب ہٹا دیں گے اس جو ہے نماز کی برکت سے۔ اور جو ہے تیسرا بڑا انعام اللہ کر دیں گے، اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ سیدھا عطا فرمائیں گے، جس کے سیدھا پہ نامہ اعمال مل گیا، اور وہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ انسان جو ہے سب کو دکھاتے پہ رہے گا کہ میں جو ہے نا کامیاب ہو گیا۔ اور چوتھا بڑا انعام اللہ پاک اس کو کیا دیں گے کہ اللہ پاک اس کو پل صراط کے پل سے بجلی کی طرح سے گزار دیں گے۔ پل صراط کا جو پل ہے وہ جو ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور بالکل اندھیرا ہے اس میں، تو اس کی روشنی نماز ہے۔ جس نے نماز کے ذریعے سے دور حاصل کیا ہوگا تو وہ پل صراط کے پل پہ سے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا۔ اور پانچواں بڑا انعام اللہ کیا دیں گے انسان کو کہ انسان کو جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، ہم اللہ کے کسی بھی انعام کا، احسان کا اور کسی بھی نعمت کا جو ہے حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس کا ہم اس کے شکر کا حق ادا کر دیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 1000 سال اللہ کی عبادت اس طرح سے کی کہ پلک جھپکتے اللہ کی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ جب اس کی موت واقع ہوئی تو اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ جب اس کو پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو اس کے دل کے اندر جو ہے یہ بات آئی کہ میں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی کی نہیں، اور اتنے اچھے اعمال کیے، اور آج بھی مجھے جو ہے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے۔ اس بات کا دل کے اندر آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے، یہ بات اس کے دل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرشتوں کو کہا کہ اس شخص کو جو ہے جہنم کا چکر لگوا کر لاؤ۔ تو اس کو جو ہے وہ لے کر گئے، اور جب جہنم کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں کی تپش اور وہاں کی دھواں اور وہاں کی جو گرمی کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے نا بلبلا اٹھا، اور پیاس اس کو شدت سے لگنے لگی، اور جب اس کو پیاس شدت سے لگنے لگی اور وہ پانی مانگ رہا تو ایک جانب سے دوسری جانب سے ایک فرشتہ اس کے پاس مشکیزے میں پانی، اور وہ اس نے کہا کہ مجھے کچھ پانی پلا دو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہاں تو جو ہے نیکی کا سکہ چلتا ہے، کہ مجھے نیکی دو گے تو میں تم کو تھوڑا سا پانی دے دوں گا۔ تو اس نے کہا پانی مجھے دے دو، تو اس نے یعنی تھوڑے سے پانی کو 500 سال کی نیکی دے کر پانی حاصل کیا۔ 500 سال کی نیکی دی تو اس کو تھوڑا سا پانی پینے میں دیا گیا۔ اب جب تھوڑی دیر اس کو آگے چلایا تو پھر اس کو جو ہے دھوپ، گرمی اور وہاں کی تپش کی وجہ سے پھر دوبارہ اسے پیاس لگنا شروع ہو گئی۔ اب جب دوبارہ پیاس لگنے لگی تو جب ایک فرشتہ اس کو سامنے سے آتے ہوئے نظر آیا، پھر اس نے کہا کہ بھائی مجھے پانی دے دو۔ تو بولا بھائی اپنے اعمال دو گے تو ہم تم کو پانی دیں گے۔ تو 500 سال کے اس نے مزید اعمال دیے تو اس کو جو ہے تھوڑا پانی دیا گیا۔ اب نہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی نیکی، نہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی عمل، اب وہ بالکل خالی ہو گیا۔ پھر اللہ کے حضور پیش کیا گیا، تو پھر اللہ پاک کے سامنے جب حاضر ہوا تو اب اس کے پاس تو کچھ نہیں، یعنی 1000 سال کی نیکی اس نے ایک گلاس پانی میں دے کر آ گیا۔ تو بھائی ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کا جو ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم اللہ کے ہر آن ہر گھڑی شکر گزار رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے نا پورا کرنے کی کوشش کریں، اور 5 وقت کی نمازوں کا خود بھی ہم اہتمام کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات سے تلقین کریں کہ بھائی وہ بھی جو ہے نا نمازوں کو جو ہے نا 5 وقت کی نمازوں کو وقتوں پر اہتمام کے ساتھ گھر میں جو ہے نا ادا کریں۔ اور جتنے ہمارے گھر میں فرد ہیں وہ سارے مرد جو ہے 5 وقت کی نمازوں کو مسجد میں جا کر تکبیر اللہ کے ساتھ نماز جو ہے نا پڑھنے والے بن جائیں۔ فرمایا یہ نماز جو ہے کل
کل حساب کل قیامت کے دن ہمارے ایمان میں سب سے پہلے نماز کو جو ہے نا پیش کیا جائے گا. جس شخص کی نماز اچھی اور پوری نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے, اور جس کی نماز خراب نکلی اس کے باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے. تو اپنی نماز کو ہم جاندار بنانے کی کوشش کریں, اور اپنی نماز کے اندر ہم اپنی نماز کو 6 صفات کے ساتھ پڑھنے کی ہم کوشش کریں. جب ہم نماز پڑھیں تو ہم نماز کو جو ہے نا صحیح یقین کے ساتھ پڑھیں, اور جو ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھیں, اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اس نماز سے جو ہے اللہ راضی ہو جائے. اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں, اور فضائل کے استظہار کے ساتھ کہ اس نماز کو پڑھنے پر مجھے اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائیں گے, تو بھائی اس کام کو استظہار ہو, اور جو ہے نفس کو مجاہدے کے ساتھ ان صفات کو ہم نے نماز کے ساتھ ہر عمل کے اندر ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہر عمل کو ہم ان صفات سے جو ہے کرنے والے بن جائیں. تو بھائی اس کا میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ سب بھی نیت کریں کہ ہم نماز کو اہتمام سے پڑھیں گے اور اپنی نماز کو جاندار و شاندار بنانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ نماز کے ذریعے سے صحابہ نے جو ہے اپنے سارے دنیا کے مسائل کو جو ہے حل کروایا. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور بڑے سے بڑا مسئلہ, نماز پڑھی 2 رکعت, اللہ نے جو ہے ان کے مسئلے کو حل کر دیا. ایک صحابی مسجد کے اندر تشریف لائے اور آئے اور آ کے نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے جانے لگے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا, تمہیں معلوم ہے تمہارے بھائی نے اللہ سے کیا مانگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا, اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے نماز پڑھ کے اللہ سے نمک مانگا. یعنی صحابہ کو کوئی چھوٹی بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ جو ہے نا مسجد آتے تھے, اور مسجد آ کر اپنے مسئلے کو اپنے اللہ کے سامنے رکھتے تھے اور اپنے مسئلے کو اللہ سے حل کرواتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو ہے بنجر زمین آئی, تو انہوں نے جو ہے اس زمین کے اوپر اپنے غلام سے کہا کہ مصلی بچھاؤ. مصلی بچھایا, وہاں جو ہے نماز پڑھی, اور دیر تک سجدے میں جو ہے اللہ سے جو ہے اللہ کے سامنے سجدے میں رہے. جب ان کے کانوں کے اندر پانی کی آوازیں آنا شروع ہوئی تو پھر اپنے غلام کو کہا کہ اس مصلی کو ہٹاؤ. تو پھر وہاں سے جگہ کو کھودا گیا, تو وہاں سے جو ہے چشمہ جو ہے جاری ہو گیا. تو یعنی اپنی زمینوں کو جو ہے نماز کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے آباد کرا دیا اور سیراب کرا دیا. اور جو ہے ایک صحابیہ مسلمان ہوئی, اپنے وہ بھی اور ان کے بیٹا بھی جو ہے مسلمان ہو گئے, اور آج کے جو ہے مدینے میں آ کر جو ہے نا دین کے اہل سیکھنے لگے. تو صحابیہ جو ہے مستورہ گھر میں, اور بیٹا جو ہے مسجد کے اندر دین کا علم سیکھ رہا تھا. تو جو ہے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی, بیٹے کا جو انتقال ہو گیا. جو ہے نا صحابہ نے جو ہے اس کو جو ہے نا اس کو غسل دیا, اس کو جو ہے نا کفنایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے نا اس کا جو ہے نا جنازہ پڑھا دیجیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, تم نے ان کی والدہ کو, ان کی امی کو اس کے بارے میں بتا دیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس کے بارے میں نہیں بتایا. تو کہنے لگے جاؤ اس کی ماں کو اس کی اطلاع کرو. جب اس کی ماں کو اطلاع کی تو اس کی ماں نے جو ہے اللہ سے نماز کے ذریعے سے پھر دعا کری کہ اللہ میں اور میرے بیٹا خوشی سے جو ہے اسلام لائے, اب میرے قوم کے لوگ کہیں گے اور مجھے تانا دیں گے کہ ہمارے بتوں نے تمہارے بیٹے کو جو ہے ہلاک کر دیا. تو اللہ میں تانا برداشت نہیں کر سکتی, کل قیامت کے دن بھی آپ میرے بچے کو زندہ کریں گے, آج ہی میرے بچوں کو زندہ کر دیں تاکہ میں اپنی قوم کے پاس جب جاؤں تو مجھے تانا سننے کو نہ ملے. تو اللہ رب العزت نے ان کے جو ہے نا بیٹے کو زندہ کر دیا. تو یہ نماز ایسی عظیم الشان نعمت, اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ اس کے ذریعے صحابہ نے اپنے سارے کام جو ہے نا بنوا لیے. تو بھائی ہم بھی اپنی نماز کو جو ہے نا جاندار اور شاندار بنانے کی کوشش کریں, اور نوافل کے ذریعے سے ہم اس پر جو ہے نا محنت کریں. جتنی ہم نوافل کا اہتمام کریں گے, نوافل کے ذریعے سے اپنی نماز کو جاندار بنانے کی کوشش کریں گے, دھیان جمائیں گے, تو انشاءاللہ پھر ہماری نماز بھی جو ہے ایسی ہوگی کہ ہم اپنے مسئلے کو نماز کے ذریعے سے حل کروا لیں گے. تو اس کی بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں بھی اپنی نماز پر محنت کروں گا, کوشش کروں گا. آپ بھی نیت کریں کہ آپ بھی جو ہے نا اپنی نماز پر محنت کوشش کر کے نماز کو جاندار اور شاندار بنانے کی کوشش کریں گے. اور بھائی ہماری زندگی جو ہے عالمانہ ہو, جہالوں والی زندگی نہ ہو. کہتے ہیں کہ بھائی جو علم ہے نا, علم سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت جو ہے نا محبوب ہے, اور اس سے انسان کو جو ہے نا ترقی حاصل ہوتی ہے. اور بغیر علم کے انسان عمل کرتا ہے تو وہ عمل جو ہے نا انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو بھائی ہم اپنے
ہر کام کو جو ہے علماء کرام سے جو اپنے جو دنیاوی یا دین کے جو بھی مسائل ہوں علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کے ہم اپنے مسائل کو جو ہے نا معلوم کریں، اور جو ہے فضائل جو ہے تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر ہم حاصل کریں. جو ہے تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، مسجد کے اندر بھی تعلیم ہوتی ہے اور گھروں میں بھی ہم تعلیم کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے نا عمل کا شوق اور رغبت پیدا ہو، اور وہ بھی جو ہے نا شوق سے جو ہے نا تعلیم کے اندر جب بیٹھیں گے تو وہ بھی سارے اچھے اعمال کریں گے، وقت کے بعد نماز کا اہتمام کریں گے، ذکر کریں گے، اور ان کے اندر بھی اچھی صفات آئیں گی. تو ہم اپنے گھروں میں بھی تعلیم کا اہتمام کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم ان کے ذریعے تعلیم کر کے سے ہمیں فضائل کا علم ہوگا. جب فضائل کا علم ہوگا تو ہمیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا شوق و رغبت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور ہمارا جذبہ ہوگا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا، رسول کے طریقوں پر عمل کرنے کا. تو بھائی ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں. اور جو انسان جو ہے قرآن پاک جو ہے نا سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، کہتا ہے تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے یا سکھائے. یعنی اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر اور اچھا انسان وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے. اور بھائی اس کے ساتھ کہتے ہیں جو انسان قرآن کی آیت سیکھتا ہے اللہ پاک 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو انسان جو ہے دین کے ایک باب کو سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ثواب ہے. اب دین کے باب کیا ہے؟ جیسے ہم نے وضو کے فرائض سیکھ لیے، اور جو ہے غسل کے فرائض سیکھ لیے، اور جو ہے موٹی باتیں ہیں جو ہم نے سیکھ لی تو دین کا باب کہلاتا ہے. اگر ہم وہ سیکھ لیں گے تو 1000 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہم کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور وہی کہتے ہیں علم جو ہے عمل کا جو ہے نا امام ہے، علم جو ہے جنت کے راستوں کا نشان ہے. اور جو ہے صحیح لوگوں کا جو ہے نا الہام کیا جاتا ہے. اچھے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک بخت لوگ ہوتے ہیں، ان کو جنت کا الہام کیا جاتا ہے. فرمایا جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے اپنے پدوں کو بچھاتے ہیں. تو ایسا مبارک عمل ہے کہ بھائی ہم جو ہے دین کا جو ہے نا علم حاصل کرنے والے بن جائیں، اور علماء کرام کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں. فرمایا علماء جو ہے انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو دھرم دھنار نہیں چھوڑ جاتے تھے بلکہ علم چھوڑ جاتے تھے. تو علماء کرام نے جو ہے دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے، تو ہم ان کی جو عزت کریں، ان کا ہم احترام کرنے والے بنیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کو جو ہے نا یاد رکھیں، ہماری زندگی بھی جو ہے نا ذاکرانہ ہو. یعنی ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کو یاد کریں، اور وقت ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، اور ہم جو ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے صبح شام یاد کریں. اور مخصوص دعائیں اس کو ہم سیکھیں اور موقع پر ہم پڑھیں، کیونکہ مخصوص دعاؤں میں قبولیت کے جو ہے نا در دیکھیں گے. جتنا ہم ان کو سیکھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں گے اتنی جلدی ہماری دعائیں جو ہے نا قبول ہوں گی انشاءاللہ. اس کی بھی ہم کوشش کریں. اور اس کے ساتھ بھائی سوئم کلمہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر عیب سے پاک ہیں، اور ساری تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں، اور اللہ ہی ہمارے معبود حقیقی ہیں، اور اللہ سے جو ہے کوئی بڑا نہیں. اور نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور گناہ سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں تو انسان بچتا ہے. تو جو بھائی ہم اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سوچتے ہوئے دھیان کو رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا اللہ کا اس تسبیح کی جو ہے نا روزانہ صبح شام پابندی کا ذکر کریں. یہ تسبیح ایسی زبردست عظیم تسبیح ہے، جو انسان جو ہے نا تسبیح کو پڑھتا ہے تو یہ بول جو ہے آسمان کے گرد حلقہ بنا کے جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں، اور پڑھنے والے کو جس نے اللہ کو یاد کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ کی مجلس کے اندر ہمارا ذکر خیر و کتنی عظیم و شان بات ہے. بھائی ہم اس تسبیح کی بھی روزانہ اہتمام سے کوشش کریں. صبح بھی ہم اس تسبیح کو پڑھیں، شام کو بھی اس تسبیح کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر جو ہے نا بہت احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی موقع پر جو ہے نا نہیں ہم کو بھولے، اور انہوں نے جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا امت کی فکر کی. اس دنیا سے جو ہے نا پردہ کر رہے ہیں تو جو ہے جبریل صاحب نے پوچھنا کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. یعنی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں کہ حسن حسین کے بلاؤ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کیا کریں میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور محبت کرنے والے
تو بھائی ہم جو ہے نا ان کی عقیدت، ہم ان کی محبت اور عقیدت میں روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام درود شریف کی تسبیح پڑھیں۔ فرمایا جو انسان ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک سے 10 نیکیاں دیتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ اور جو انسان جو ہے کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ اسی فرمائیں گے۔ تو بھائی ہم کثرت سے جو ہے درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ بھائی انسان جو ہے خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جس لیے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ سازش ہو جائے اور وہ توبہ کر لے۔ تو بھائی ہم جو ہے نا توبہ کی تسبیح یعنی استغفار کی تسبیح کا بھی جو ہے نا اہتمام کریں، اور صبح بھی تسبیح استغفار کی پڑھیں اور شام میں جلدی جو ہے استغفار پڑھیں۔ فرمایا جو انسان کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر ریخ میں سے اس کے لیے راستے نکالیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائی ہم خود بھی اپنی جانب سے کوشش کریں جو ہے ان تسبیحات کا اہتمام کرنے کی، اور روزانہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ہم میں جو قرآن پاک کے حافظ ہیں وہ روزانہ 3 سے 12 قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور جو ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں وہ روزانہ 1 سے 12 قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ فرمایا قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کیا گیا۔ جو اس کو آگے رکھتا ہے اس کو جو ہے جہنم میں دھکیل دیتا ہے، جو اس کو آگے رکھتا ہے اس کو جنت میں داخل کروا دیتا ہے، اور جو اسے پس کے کوئی نکال دے اس کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ تو بھائی ہم قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بھائی ساری مخلوق جو ہے نا اللہ کی یاد ہے، ساری مخلوق کے ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ جو ہے نا پیش آنے والے مل جائیں۔ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور علماء کرام کی ہم ان کا احترام کریں۔ فرمایا کہ انسان جو ہے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا اور علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، وہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ بہت سخت نہیں ہے اس کی۔ تو بھائی ہم جو ہے نا سب کی جو ہے نا عزت کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا جو انسان کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ میں جتنے مال آتے ہیں اس کے بقدر اللہ پاک سے لے کے عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جو انسان کسی بیمار کے علاج کے لیے صبح جاتا ہے، صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو انسان جو ہے نا کسی بیمار کی عادت کے لیے شام کو جاتا ہے تو شام سے لے کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور بھائی ہم جو ہے ہمیں کوئی جو ہے پریشان ہو اور کوئی تنگدست ہو تو ہم اگر اس کی مال سے مدد کر سکتے ہیں ہم اس کی مال سے مدد کریں گے، اور اگر اس کی جو ہے نا اپنی جو ہے نا جان سے مدد کر سکتے ہیں تو ہم اس کی جان سے مدد کریں۔ فرمایا جو ہے تمہیں بہترین شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، ہمارے ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے پیش آنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں؟ حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، اور جو تمہیں عطا سے محروم کرے تم اس پر عطا کرو۔ فرمایا یہ اولین و آخرین کے اخلاق ہیں۔ اور بھائی ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ فرمایا اخلاص والے جو ہے ہدایت کی طرح ہیں، ان کی وجہ سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتے ہیں۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے درمیان میں ہم اپنی نیت کا جو ہے جائزہ لیں۔ ہر کام سے مطلوب اور مقصود کیا ہو کہ اس عمل سے جو ہے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میں بیعت کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اللہ رسول کی بات، تو ہمارے دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے جو ہے اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اور ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ فرمایا کل قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ جس کے لیے جو عمل کیا آج اس کے لیے بدلے لگے، وہ اللہ کے سوا کو کوئی بدلہ دینے والا ہوگا نہیں۔ وہی وہاں کی حسرت وہاں کی افسوس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی نیتیں درست کرنی ہوگی، اور اپنی نیتیں خالص اللہ کے لیے کرنی ہوگی۔ فرمایا ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قید واقع ہوا تو ایک عابد کا ایک ریت کے ٹیلے میں گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ یہ ریت کا ٹیلا ہے، اگر یہ ریت کا ٹیلا جو ہے نا غلے کا ڈھیر ہوتا تو میں نے اللہ کی مخلوق میں تقسیم میں دیتا۔ تو وقت کے نبی کو وہیں کے ذریعے بتایا گیا کہ فلاں شخص کو اس کی نیت کے بقدر اتنا غلہ صدقہ کرنے کا ثواب دیا گیا۔ تو بھائی ہم لوگ کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہوتا ہے، جو جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو ہم ہر کام کو جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے جو ہے کرنے والے بن جائیں۔ اور بھائی
اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ساری صفات میری آپ کی اور سارے عالم کی سارے انسانوں کا ہے، اس کے لیے محنت ہے، کوئی کام بغیر محنت کے آتا نہیں۔ جس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی رکھی ہے وہ بھی میری اور آپ کی زندگی میں محنت سے آئے گا۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے کہ ہم اس محنت کو خود بھی سیکھیں اور اوروں کو بھی اس محنت کو لانے والے بنیں۔ اور جو انسان جو ہے دین کی محنت دین کی محنت کرتا ہے تو جو ہے اس محنت کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی کی جو ہے دعا ہے کہ جو ہے سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی کہ میری بات کو سنے، اس پر عمل کرے اور بعینی دوسروں تک جو ہے نا اس کو پہنچا دیں۔ اور اس کام کرنے والوں کے لیے یعنی دعوت دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یوں کہیں کہ عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔ اور جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ جو ہے جو انسان جو ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ کی مدد اس کے دنیا شامل حال ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری دین کی مدد کرے گا میں اس کی جو ہے نا مدد کروں گا۔ تو بھائی ہم دین کی مدد کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے کہ میں فرماتے ہیں کہ جو دین کی مدد کرے گا جو انسان دین کی کام کرے گا اللہ اس کی جو ہے نا مدد فرمائیں گے۔ اور ہم جو ہے نا دین کے جو ہے نا ہم دین کے کام کو جو ہے نا کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم قرآن پاک میں دیا، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں دیا، اور جو ہے حج کرنے کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں دیا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اسی قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں یہ دین کے کام کرنے کا بھی حکم دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ ہم خود بھی جو ہے نا دین کے کام کو کریں اور اوروں کو بھی دین کام کی طرف بلائیں۔ کہ اللہ نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب کوئی انسان دنیا میں نبی نہیں تو ختم نبوت و طفیل علی الدین کی محنت کام ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ لگائیں۔ یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمہ ہے کہ وہ خود بھی نیک کام کرے اور دوسروں میں نیک کام کی تلقین کرے، خود برائی سے بچے دوسروں کو برائی سے بچانے والا بن جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی انسان دنیا میں نبی بن کر تو آئے گا نہیں، انسان دنیا میں آتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور صلاح کے لیے کیا بندوبست کیا کہ اس امت محمد یہ کہ ہر مرد عورت کو اس دین کی محنت کا ذمہ دار بنایا۔ یعنی وہ کام جو اللہ پاک پہلے نبیوں سے لیا کرتے تھے وہ کام اللہ پاک نے اس امت محمد یہ کہ مرد اور عورتوں کے ذمے لگایا۔ اور ضرورت کیوں ہے اس کام کی کہ بھائی ہم اس کام کو کریں گے، اس کام کو ہم اپنا مقصد بنائیں گے تو ہمارا ایمان اور عمل پر جمنا آسان ہوگا، اور ایمان اور عمل پر ہمارا قائم رہنا آسان ہوگا۔ تو اس لیے یہ کام کرنا ہماری ضرورت بھی ہے۔ فرمایا جب تک امت اپنے مقصد پر تھی، اپنے کام پر تھی، تو اللہ رب العزت نے اس امت کو سارے عالم کے سارے انسانوں کے لیے جو ہے ساری امت مسلمہ کو سارے عالم کے سارے انسانوں نے جو ہے نا ممتاز کیا اور عزت کی بلندیوں پر جو ہے نا اس امت کو جو ہے نا پہنچا دیا۔ سارے اقوام غیر اس امت کو دیکھ کے جو ہے نا زندگی گزار رہے تھے کہ مسلمان کس طرح سے کھاتا ہے، کس طرح سے پیتا ہے، کس طرح سے وہ سوتا ہے، کس طرح سے وہ چلتا ہے، کیسے وہ اپنے بال میں کنگھی کرتا ہے، کیسے وہ لباس پہنتا ہے۔ یعنی اقوام غیر جو ہے نا اس کو دیکھ کے جو ہے نا چلا کرتے تھے جب تک امت اپنے مقصد پر تھی۔ اور اللہ نے اس کام کی برکت سے اس امت مسلمہ کے لیے ساری چیزوں کو جو ہے نا مسخر کر دیا کہ جب کوئی مسئلہ امت کو کوئی مسئلہ پیش آتا اور جو ہے وہ اپنے کسی کام کے لیے اس دعوت کے کام کے لیے کہیں جا رہے ہوتے، ان کے لشکر جاتے تو اللہ نے ان کے لیے پانی کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو اللہ نے مسخر کر دیا۔ اور جو ہے ایک موقع پر ایک جنگل کے اندر پڑاؤ کرنا تھا تو ان کے سپاہی نے جنگل کے اندر اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس جنگل کے اندر پڑاؤ کریں گے، ٹھہریں گے تو جب سارے جنگل کے درندے اس جنگل کو خالی کر دیں۔ تو سارے جنگل کے درندوں نے جو ہے نا جنگل خالی کر دیا۔ اللہ پاک نے اس امت کے لیے
ساری چیزوں کو جو ہے نا مسخر کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینے کے اندر جو زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پہ کوڑا ڈال کے فرمایا کہ عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا. تو ایسا اللہ پاک نے نظام بنایا اس امت کے لیے شاندار اور عالیشان کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. یعنی تاریخ کی کتابوں میں ایسی باتیں ملتی نہیں کہ جو نا حضرت عمر نے جو نا ایک جگہ ایک دریا کے اندر جو ہے دریا خشک ہو جایا کرتا تھا, اس کے اندر جو ہے خوبصورت لڑکی کو لیبر بنا کے اچھے کپڑے بنا کے جو ہے نا دریا کے سپرد کیا جاتا تو دریا کا پانی چلتا تھا. تو وہاں یہ پرانی روایت تھی تو وہاں کے گورنر نے کہا کہ بھائی ہم اس روایت کو اپنی چلنے دیں گے اور یہ جو ہے نا جہالت کی بات ہے اور جہالت کا کام ہے تو یہ ہم کسی انسان پر یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. تو امیر المومنین کو خط لکھا کہ بھائی ایسے یہاں پر کام ہوتا ہے کہ جب دریا خشک ہو جاتا ہے دریا پانی کم ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے جو دریا کو خط لکھا کہ تم اگر اللہ کی مرضی چلتے ہو تو چلو اور اللہ کی مرضی سے چلتے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ خط جو ہے دریا کے اندر ڈالا گیا. وہ دن اور آج کا دن ہے وہ دریا کے اندر پانی کی سطح کم نہیں ہوئی. جب پانی کے اندر اس خط کو ڈالا گیا تو 16 ہاتھ جو نا دریا کا پانی جو نا فوراً جو نا بلند ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جو نا اس امت کے لیے یعنی اس کام کرنے والوں کے لیے مسخر کر دیا. تو بھائی ہم بھی اس کام کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت اور وقار دیں گے اور شان و شوکت دیں گے اور روب اور دبدبہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا قدر فرمائیں گے. کہتے ہیں جو انسان جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو 49 کروڑ دفعہ سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے. ایک نماز پڑھتا ہے تو 49 کروڑ دفعہ 49 کروڑ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1 روپیہ اپنی جان پر خرچ کرتا ہے تو 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اپنے ساتھی کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو 20 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس راستے میں نکلنے پر اعمال کی قیمت بھی جو ہے نا بڑھا دیتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت محبت تھی, لیکن جب دین کا تقاضا آیا اور جب دین کی بات آئی تو جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا. تو صحابہ نے عرض کیا حضرت رضا کے موقع کے بعد آپ نے دین پہنچا نہ دیا بلکہ پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب حاضرین کا کام ہے کہ غائبین تک اس دین کو پہنچائیں. تو اس وقت کے حاضرین جو تھے صحابہ تھے اور غائبین ہم تھے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے ساری دنیا کے اندر جو ہے پھیل گئے اور ساری دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور بہت یعنی ایسی جگہ تک پہنچ گئے جہاں آج بھی جانا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے. تو صحابہ اس پیغام کو لے کے جو ہے نا ساری دنیا کے اندر جو ہے پہنچ گئے. تو بھائی اس کلمے کو لے کر اس کلمے کو جو ہے نا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کلمے کو لے کے سارے عالم کو سارے انسانوں تک پہنچائیں اور اللہ کی پہچان کرائیں اور لوگوں کو اس کلمے والی زندگی کی طرف لانے کی ہم کوشش کریں. اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم حوصلے ہمت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزم اور ارادے کریں. جن مستورہ کی اب تک سیر نہیں لگا وہ تو جو ہے نا 3 دن نقد کا ارادہ کریں, کیونکہ بھائی ساری دنیا پیاسی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو چین سکون مل جائے. تو چین سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں اپنے ذکر میں رکھا ہے. جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے دین کو سیکھیں گے تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا جو ہے نا سکون اور چین دیا. اور پھر جن مستورہ کے جو ہے نا 3 روزہ 3 دفعہ لگ گئے وہ جو ہے نا 15 دن کے جو ہے نا ارادہ کریں. اور جن مستورہ کے جو ہے نا 15 دن لگ گئے تو پھر وہ 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کریں. اور جنہوں نے 40 دن لگا لیے اور جو ہے وہ جو ہے نا 3 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادہ کریں کہ ساری دنیا کے اندر اللہ کا پیغام کو بچانا ہے. اور یہ ذمہ داری مرد کے اوپر بھی ہے عورت کے اوپر بھی ہے. تو اس کے لیے بھائی جو ہے نا ارادہ کر لیں اور ہماری مستورہ جو ہے آج بھی مستورات سے جو ہے نا اختلاط کر لیں اور انہیں جو ہے نا ترغیب دے کے فضائل سنا کے انہیں جو ہے نا نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کریں, تشکیل کر لیں.